اور اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا زماد. زماد تو نہیں، عربی میں ضباد کہیں گے، ضاد میم الف تا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جن نکالا کرتا تھا. وہ مکے آیا کہیں تو اس کو پتا چلا کہ اس طرح مکے میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے. کچھ عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. غار میں چند دن کے لیے گئے تھے. لوگوں نے پھر مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس یعنی محمد کے پاس لے چلو. وہ آیا، اس نے بڑے یعنی اخلاقی انداز میں کہا کہ اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں. میں جنات کا، اسیب کا، اس طرح کا جو سایہ وغیرہ ہوتے ہیں میں اس کا علاج کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا بیان کرتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے. تو آپ علیہ السلام نے چند الفاظ پڑھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ ہدایت دے دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل، اور جسے وہی گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ ہے خاص اور رسول ہے. اس کے اوپر ایسا روب طاری ہو، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کلام پڑھا ہے؟ دوبارہ پڑھے، دوبارہ پڑھا. اس نے کہا ایک دفعہ پھر سنائے. ابھی قرآن تو پڑھا ہی نہیں تھا، صرف آپ نے اپنے خطبے کے الفاظ پڑھے. تیسری دفعہ جب اس نے سنا، اس نے کہا واللہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا. آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، میں اسلام قبول کرتا ہوں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو وہ آیا علاج کرنے تھا، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہر ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کو جانتا ہے. ایک ڈاکٹر کو پتا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی ایسا ایکسپیرینس آ جائے وہ کہے گا یہ ڈاکٹری میں پاسبل نہیں. جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ جادوگر آنکھوں کا دھوکہ کرتے ہیں، یہ تو فزیکلی کر کے بتا رہا ہے، یہ جادو نہیں. تو جادوگر جن کی بیس پہ فرعون اکڑا ہوا تھا وہ تو مسلمان ہو گئے، اس کے بعد تو فرعون کو ویسے ہی مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا. ہدایت اس کی قسمت میں نہیں تھی. یہاں پہ بھی مشرکین عرب جو بار بار کہتے تھے اس پہ جنات کا اثر ہے، جو جنات کا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہے کہ یہ جنات کا اثر نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد گنجائش رہتی تھی کہ مشرکین عرب نبی علیہ السلام پہ ایمان نہ لاتے، لیکن وہ قسمت میں ہدایت. اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ تھے، لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بات مانتے تھے. آج اللہ کے نبی کی بات مان رہے ہیں لوگ. وہ تو ان سے بہتر تھے، وہ کافر تھے، کم از کم ڈٹے تو ہوئے تھے نا. یہ مسلمان ہو کے اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں تو آج کل کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یار ایک بندہ نبی کو مان کے بھی نبی کی نہ مانے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اور ایک بندہ نبی کو مان ہی نہیں رہا وہ اس کی نہ مانے تو وہ چھوٹا مسئلہ. یہ جو آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ کاش تیرے زمانے میں ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، کبھی میں تیری جوتیوں کا تسمہ ہوتا، یہ کچھ ہوتا، میں کہنا رفع دین پھر بھی نہ تو شروع کرتا. تو کہنا ہم لوگ کہیں گے کہ یار ایک مکیہ میں مارنا ہے. یعنی جو اتنا بزدل ہے آج کے دور میں کہ وہ اپنے نظریات کو قرآن و سنت پڑھ کے چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ ابو جہل ہی ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہوتا رضی اللہ عنہم اجمعین. نہیں، عین ممکن ہے کہ ابو جہل ہوتا، عبداللہ ابن ابی ہوتا. یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. یہ ساری کہانی ہے میرے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے کارٹون بنتے ہیں تو جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی سب سے پہلے وہ آ کے بینک توڑتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں عشق رسول کے نام پہ. انہی کو کہتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ لو، نال ہی ٹھوس. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کافروں نے نبی علیہ السلام کے جو کارٹون بنائے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم رکھ کے نا انہوں نے اس طرح کی شکلیں بنائی ہیں. تو پھر جڑا بننا کہ تو نے میرے نبی کی داڑھی میں بم دکھایا ہے. ابھی تو میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی لیکن آج سے میں داڑھی رکھتا ہوں.
ایسی کی تیسی تم لوگ، تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مشکل کام ہے. اب بینک لوٹنا، گاڑیوں کو آگے لگانا، اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے لے جانا، ثواب دیکھیں. اے ٹی ایم مشین اکھاڑے، آپ کو پیسے بھی ملے اور ثواب بھی ملے، اور کیا چاہیے. ظاہر ہے یہی کہانی کرائی گئی ہے نا. پاکستان میں تو مولوی یہی پٹی پڑھا رہا ہے نا. جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پہ علماء ابھار رہے ہیں اپنی عوام کو، وہ یہی کچھ کر رہے ہیں نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اے ٹی ایم مشین لوٹنا بھی قبول ہے. تو سر پھر ایسی غلامی تو ہر بندہ کرے گا نا. دوویں جہانی مٹھے پاؤ کہ مشین بھی لوٹ لی اور جنت بھی پکی کروا لی. تو یہ ساری باتیں کرنا یعنی آسان ہے، یہ دعوے کرنا آسان ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے سچائی کو قبول کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں، ان پہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کا کریکٹر بھی ان پر گواہ تھا. جنات کے اثر والے لوگ تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. جس پہ جنات کا اثر ہو وہ یہ لوگوں کو کہے گا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے. اس طرح کی اخلاقی اقدار جس پہ جنات کا اثر ہو تو اس طرح کی باتیں تو نہیں کریں. پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ شروع میں آیت نمبر 14, 15, 16 میں آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے فرما دو اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پہ نہ پڑھتا. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یعنی یہ تو بہت سخت قرآن ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں. میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف آتی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ بھی فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنی خواہش نفس سے کچھ ایسا معاملہ کرتا ہوں، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں، تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اس سے زیادہ اور کس طریقے سے آپ کو بات سمجھائی جاتی کہ قرآن میں یہ آیت 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ یونس میں، سورہ الانعام میں اور سورہ الزمر میں. قل انی اخاف ان عصیت. اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود خوف لگا ہوا ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ آپ کے بابے ہیں جو کہتے ہیں جو ہمارا مرید ہوا تو ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے. حالانکہ وہ بابے خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ان کے مرید نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز کا پوچھے کہتے ہیں مدینہ شریف پڑھتے ہیں. ان سے کہیں کوئی ضعیف حدیث دکھا دیں کہ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے تو مدینے آ کے نماز پڑھتے تھے اور جب مدینے میں تھے تو مکے جا کے نماز پڑھتے تھے. کہانیاں. اور بلکہ میں نے اس کہانی کی تو وہ انجینئرنگ کی ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نکلے تو بنو سلمہ کے کچھ لوگوں کو دیکھا مدینہ شریف میں وہ کھڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو یہاں پہ؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم ذرا دور رہتے ہیں تو مسجد نبوی میں آتے ہوئے ہمیں ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا جو اتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ثواب ملتا ہے. ان کو یا رسول اللہ لیٹ ہو جاتے ہیں، پہنچنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے. تو انہوں نے پھر مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے اپنے انہی علاقوں میں رہے، صرف اس وجہ سے کہ جتنے قدم چل کے آئیں گے ثواب ہوگا. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بزرگ تو اڑ کے یہاں سے مدینے پہنچ جاتے ہیں، وہ بنو سلمہ والے صحابہ جو کہتے ہیں ایک ادنا صحابی دی بھی پیران دی خاک نہیں ہوتا ولی تو اڑتا پھردا ہے مکھی مچھر آر، اور صحابی وہ بیچارہ شفٹ ہو رہا ہے مدینے کے قریب. کہانیاں. کیونکہ یہ صحیح مسلم شریف ہے، وہ بزرگ شریف ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں نہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو لے آؤ بابا کوئی اڑ کے دسے. سب کہانیاں. تو یہ انہوں نے دین کو بگاڑ کے پیش کیا. وہ کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی تمہارے نبی کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہے، ان کی تو تعلیمات بتا رہی ہیں.